چھوٹی چودرائن پارٹ نمبر 14۔ شادو اس بات پر حیران تھی کہ اس کا بھائی بلو تقریباً رافیل کا ہم عمر تھا۔ اس کو اب بھی وہ نہلاتی تھی، مگر اس کی گلی تو اتنی لمبی اور موٹی نہیں تھی۔ آخرکار شادو نے رافیل سے پوچھا، اوئے کیا کرتا ہے جو تیری اتنی بڑی اور موٹی ہے؟ رافیل نے کہا، کچھ نہیں کرتا۔ شادو نے اپنی قمیض نیچے کر لی، پستان ڈھانپ لی اور پیروں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ رافیل نے پوچھا، بلو کدھر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بھابھی کے ساتھ اس کے میکے گیا ہے آج شام کو۔ رافیل نے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ شادو نے کہا، میری بات یاد ہے نا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا؟ رافیل نے کہا، نہیں بتاؤں گا، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ شادو ہنستے ہوئے، بڑا بدمعاش ہے، اب کیا شرط ہے تیری بتا؟ رافیل نے کہا، تیرے اور میرے درمیان جو کچھ ہوا، یہ باتیں ہوئی، تم گلشن کو نہیں بتاؤ گی؟ شادو ہنستے ہوئے، نہیں بتاؤں گی، پکا وعدہ؟ رافیل نے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ اس کے گھر سے نکل کر سیدھا اپنے گھر آیا تو اس کی ماں نورین حویلی سے آ چکی تھی۔ اس نے پوچھا، کہاں گیا تھا؟ رافیل نے بتایا کہ گلشن سے ملنے گیا تھا۔ نورین نے کہا، اچھا کھانا کھا لے اور سو جا، صبح تو نے جانا بھی تو ہے۔ رافیل نے کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شادو کے پستان بار بار آ رہے تھے۔ انہی خیالات میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ماں نے اسے کچھ جوڑے کپڑوں کے شاپر میں پیک کر دی اور ایک اچھا سا جوڑا پہنا دیا۔ فرید بھی گھر پر ہی تھا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ نورین اور فرید نے اسے سمجھایا کہ وہاں کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، آرام سے رہنا، پڑھائی پر دھیان دینا۔ رافیل نے کہا، ٹھیک ہے ابا۔ پھر سب مل کر حویلی آئے۔ وہاں چودھری ریاست اور اس کی فیملی سب تیار تھے۔ چودھری نہال بھی ساتھ تیار تھا۔ پتہ چلا کہ اس کی کلاس کے پیپر ہو چکے ہیں، وہ فری ہے، اور ارم اور رخشندہ کے ابھی پیپر ہو رہے ہیں، اس لیے نہال چاچا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شہر جا رہا ہے۔ بعد میں بڑا چودھری عرفان یا رومانہ چودھری ڈرائیور کے ساتھ جا کر ارم چودھری اور رخشندہ چودھری کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ آئیں گے اور نہال واپس آ جائے گا۔ سب سے مل کر چودھری ریاست کی فیملی نہال اور رافیل کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ چودھری ریاست کی بڑی ساری جیپ نما گاڑی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد لاہور شہر میں انٹر ہو گئے۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ رافیل کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ سارے راستے باہر ہی دیکھتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک بڑی ساری عالی شان کوٹھی کے گیٹ پر گاڑی نے ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ ایک جوان سالہ عورت نکلی جو کہ حلیے سے ملازمہ لگ رہی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ چوکیدار یا ملازمہ میاں بیوی ہیں۔ اس ملازمہ نے سلام کیا۔ سب اندر بڑے سارے ہال میں آ گئے۔ اتنا بڑا کمرہ اور سجا ہوا تھا، رافیل تو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مہرو بیگم نے حیران کھڑے رافیل سے کہا، آؤ رافیل آگے آؤ۔ پھر مہرو بیگم نے ملازمہ جس کا نام انہوں نے پینو پکارا، اسے کہا کہ آج سے یہ تمہارے ساتھ کوارٹر میں رہے گا۔ دوسرے کوارٹر خالی تو ہیں، مگر اکیلا بچہ ڈر نہ جائے۔ پینو نے کہا، کوئی بات نہیں بی بی، یہ ہمارے ساتھ ہی دوسرے کمرے میں رہے گا۔ وہ رافیل کو اپنے ساتھ لے کر کوارٹر کی طرف آ گئی۔ پینو ایک جوان عورت تھی۔ اس کی عمر تقریباً 30 سال کی ہوگی۔ اس کی ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ کوارٹر پر پہنچ کر اپنے ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ وہاں ایک چارپائی پر اور دو کرسیاں اور میز پڑا تھا۔ دوسرا کمرہ پینو اور اس کے شوہر جس کا نام خالد تھا، ان کا سونے کا کمرہ تھا۔ رافیل نے اپنا شاپر وہاں میز پر رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس کوارٹر میں 2 کمرے، ایک کچن، ایک باتھ روم بنا ہوا، ساتھ میں ایک اور کوارٹر تھا، مگر وہ ابھی خالی بند پڑا ہوا تھا۔ رافیل کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ وہ باتھ روم گیا، وہاں سے نکل کر باہر آیا۔ کوٹھی کے چاروں طرف صحن میں پودے اور گھاس لگی تھی۔ کوارٹرز ایک نکڑ پر بنے ہوئے تھے۔ پینو اپنے کمرے سے نکلی اور رافیل سے بولی، آؤ کوٹھی میں چلیں، کھانا بنانا ہے مجھے، تم بھی کچھ کھا لو، دوپہر ہو گئی ہے۔ اندر آ گئے تو کوٹھی پوری فلی ایئر کنڈیشن تھی۔ اندر آتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ رافیل نے پینو سے پوچھا، یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ پینو نے بتایا کہ پوری کوٹھی میں ایئر کنڈیشن سسٹم ہے، اب صاحب لوگ آئے ہیں تو آن کیا ہے۔ پھر وہ کچن میں آئے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ پینو نے باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا تیار کر لیا۔ ڈائننگ ہال میں کھانا لگا دیا اور کچن میں لگے ہوئے انٹرکام پر کہہ دیا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ سب ڈائننگ ہال میں کھانے لگے۔ پینو نے رافیل کو کہا کہ میں خالد کو کھانا دے کر آتی ہوں، جو کہ گیٹ کے ساتھ بنے چھوٹے سے کمرے میں سارا دن رہتا ہے۔ پھر پینو نے برتن سمیٹ کر رکھے اور اپنا اور رافیل کا کھانا لے کر کوارٹر پر آ گئی۔ ان دونوں نے کھانا کھایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ چودھری ریاست اپنی گاڑی نکال کر کہیں چلے گئے۔
رافیل گاؤں میں دوپہر کو کھیلنے کا عادی تھا، اسے تو دوپہر کو نیند نہیں آتی۔ پوری کوٹھی ڈبل سٹوری تھی۔ وہ چلتا ہوا کوٹھی کے اندر آ گیا، پھر ہال کے سائڈ پر بنی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دھیان گیا۔ وہ ان کے ذریعے اوپر والے پورشن میں آ گیا۔ کافی سارے کمرے تھے اوپر بھی، اور ابھی تو رافیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف بنے ہوئے ٹائرس کی طرف دیکھ رہے، وہاں سے اسے چھت کی طرف جاتی سیڑھیاں نظر آئی۔ وہ اوپر آ گیا۔ سورج کی تپش سے چھت پر گرمی کافی تھی، مگر رافیل کے لیے یہ نظارہ ہی بڑا دلچسپ تھا۔ دور دور تک بڑی کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں، رنگ برنگے نظارے تھے، اس لیے کچھ دیر پوری چھت پر ملنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرے۔ وہ نیچے کی طرف آ گیا، ٹائرس کے پاس سے گزرا تو اسے ٹائرس کے پاس بنی ہوئی کھڑکی کے اندر سے گانا چلنے کی